سے اس بات کی معافی مانگی کہ اس نے مجھ سے اتنا بڑا سچ چھپایا۔ میں نے اسے معاف کیا، اپنے جذبات اس پر لٹانے لگا، کیونکہ میں اس سے سچی محبت کرنے لگا تھا۔ اگر انم کی ماں مجھے ساری حقیقت نہ بتاتی اور میں ایسے ہی واپس لوٹ آتا تو شاید میں انم جیسی اچھی اور نیک لڑکی کو کھو دیتا۔ انم کی ماں نے مجھے بتایا تھا کہ انم ان کی سگی بیٹی نہیں ہے، بلکہ وہ ان کی بہن کی بیٹی تھی۔ بہن کے انتقال کے بعد انم کی ماں نے اسے گود لے لیا، لیکن انہوں نے یہ بات کسی کو نہ بتائی تاکہ انم احساس کمتری کا شکار نہ ہو۔ انہوں نے اپنے سگے بیٹے اور انم کو ایک ساتھ بڑا کرنا شروع کیا، لیکن ان کا بیٹا بری عادتوں کا شکار ہوتا چلا گیا۔ پھر ایک روز ان کے بیٹے کو پتہ چل گیا کہ انم اس کی سگی بہن نہیں ہے۔ اسی دن سے وہ انم کو تنگ کرنے لگا، اسے انم کا وجود کھلنے لگا۔ وہ اپنی ماں کو یہی کہتا کہ یہ آپ کی سگی بیٹی نہیں ہے تو اسے اس گھر سے نکال دیں۔ آپ کیوں اپنی محبت اور توجہ اس پہ لٹاتی ہیں؟ آپ کی ساری محبت کا، توجہ کا حقدار میں ہوں۔ انم کے سوتیلے بھائی کو اس سے نفرت ہو گئی تھی۔ آہستہ آہستہ اس نے اسی نفرت کو انم پہ نکالنا شروع کر دیا۔ کبھی وہ رات کے اندھیرے میں انم کے کمرے میں جا کے اسے ڈراتا تو کبھی دن کی روشنی میں اسے مار پیٹ کا شکار کرتا۔ اور پھر جب انم جوان ہوئی تو وہ بہانے سے انم کو ہراساں کرنے لگا۔ انم بھی یہ بات جان گئی تھی کہ عمران اس کا سگا بھائی نہیں ہے، اس لیے وہ بھی بہت زیادہ خوفزدہ رہنے لگی۔ مگر یہ بات نہ ہی انم نے دنیا کو بتائی اور نہ ہی اس کی اماں نے کہ عمران اور وہ سگے بہن بھائی نہیں ہیں، کیونکہ انم کی اماں کو بدنامی کا ڈر تھا۔ ایک جوان لڑکی کو وہ اس طرح اپنے جوان بیٹے کے ساتھ گھر میں رکھتی تو لوگ باتیں بناتے۔ یہی سوچ کر انہوں نے خاموشی اختیار کی اور انم کا رشتہ مجھ سے طے کر دیا تاکہ جلد سے جلد اس کی شادی کر دیں۔ مگر ان کی یہی خاموشی ان کے حق میں بہت بھیانک ثابت ہوئی، کیونکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ان کے بیٹے کی من مانی بڑھتی گئی اور وہ آدھی رات کو انم کے کمرے میں پہنچ جاتا، اس سے الٹی سیدھی باتیں کرتا، اسے خوفزدہ کرتا، اسے پریشان کرنے کی کوشش کرتا۔ اور پھر اس پر غضب یہ ہوا کہ انم کے بھائی کو یہ پتہ چل گیا کہ میں اس سے فون پہ بات کرتا ہوں اور اپنے جذبات بیان کرتا ہوں۔ اس نے اس بات کا پورا فائدہ اٹھایا، انم کو بلیک میل کرنے لگا کہ اگر انم نے خود اپنا آپ اسے نہ سونپا تو وہ یہ بات مجھے بتا دے گا کہ ان دونوں کے ناجائز تعلقات ہیں۔ انم بیچاری حالات سے اس قدر مجبور تھی کہ وہ اپنے بھائی کی بلیک میلنگ میں آ گئی۔ اپنی مرضی سے اس نے اپنا وجود اپنے بھائی کو سونپ دیا۔ ایسا کر کے وہ خوش نہیں تھی، لیکن وہ اپنے اور میرے رشتے کو بچانا چاہتی تھی۔ میری خاطر وہ یہ سب کچھ برداشت کرتی رہی اور اس نے کبھی کسی سے کچھ نہ کہا۔ میں جب اس کے کمرے کے دروازے پہ پہنچا تو اس وقت بھی وہ اپنے بھائی کے اتاب کا شکار تھی، جیسے تیسے اس کی منمانیوں کو جھیل رہی تھی۔ اور میں یہ سب کچھ دیکھ کے اپنا ہوش کھو بیٹھا۔ میں نے بھی اسے ہی غلط سمجھا، اسے بدذات سمجھ کر اسے مارنا پیٹنا شروع کر دیا، جبکہ اصل قصوروار اس کا بھائی تھا۔ اگر انم کی اماں مجھے یہ ساری سچائی نہ بتاتی تو شاید میں انم کو چھوڑ چکا ہوتا۔ مگر سچ جاننے کے بعد میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں انم کو مزید ذلت کی زندگی میں نہیں ڈالوں گا۔ اس نے پہلے ہی بہت سال بڑی مشکل میں گزارے تھے، جبکہ اس کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ اس لیے میں نے اسے اپنی عزت بنائی اور اسے گھر لے آیا۔ رہی بات اس کے بھائی کی، تو انم کی ماں نے خود اپنے بیٹے کو مار پیٹ کے گھر سے نکال دیا تھا۔ انم کے بھائی نے بہن بھائی جیسے رشتے کو برباد کر دیا تھا۔ اگر وہ بھائیوں کی طرح رہتا تو انم کی نظروں میں سرخرو ہو جاتا۔ یہ کر کے وہ کچھ بھی حاصل نہیں کر سکا، نہ اپنی ماں کا پیار، نہ کوئی عزت۔ آج میں اور انم ایک ساتھ اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ انم ایک بہت ہی نیک اور وفادار بیوی ثابت ہوئی ہے اور میں بہت خوش ہوں کہ وہ میری زندگی کا حصہ بن گئی ہے۔ انم نے مجھے اس قدر محبت دی ہے کہ میں اس کے سوا کسی اور کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔
اور میں نے بھی اپنی محبت سے اسے اپنا ماضی بھولنے پہ مجبور کر دیا ہے۔ اب ہم ماضی کی کوئی بات نہیں دہراتے۔ آپ کو کیا لگتا ہے میں نے انم سے شادی کا فیصلہ کر کے ٹھیک کیا؟ کیا انم جیسی لڑکیوں کے ساتھ یہ معاشرہ ایسے ہی کرتا ہے؟ کیا عمران جیسے لڑکے لڑکیوں کی زندگی برباد کرنے سے پہلے ایک بار بھی نہیں سوچتے؟